کینیڈا میں پراسرار موت کا شکار ہونے والی بلوچ قوم پرست رہنما کریمہ بلوچ کے شوہر نے کینیڈین پولیس کا یہ موقف مسترد کر دیا ہے کہ کریمہ خود سے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ کریمہ کو قتل کیا گیا ہے اور پولیس کو ان کے قاتلوں کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کی ایک جھیل میں مردہ پائی جانے والی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی سابق چیئرپرسن کریمہ بلوچ کے شوہر نے پولیس کی جانب سے تحقیقات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ 37 سالہ بلوچ رہنما کی 20 دسمبر سن 2020 کو گمشدگی کی خبر آئی اور اگلے روز ان کی لاش ملی، جس کے بارے میں ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شہر کے ایک جزیرے کے قریب پانی سے برآمد کی گئی۔ ٹورنٹو پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد کہا کہ بلوچ رہنما کی موت کو وہ کسی جرم کے طور پر نہیں دیکھ رہے۔ تاہم کریمہ کے شوہر حمل حیدر کا کہنا ہے کہ وہ حیران ہے کہ پولیس کیسے اتنی جلدی اس نتیجے پر پہنچ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پولیس سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے ڈبو کر مارا نہیں گیا بلکہ وہ خود ڈوبی؟ کیا آپ 100% یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں جو فوٹیج ملی ہے اس میں کریمہ جزیرے پر اکیلی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈوبنا خاتون کا ذاتی فعل ہے اور انہوں نے شاید خود اپنے آپ کو ختم کیا ہے، یعنی کریمہ بلوچ نے خودکشی کی ہے۔ کریمہ کے شوہر حمل حیدر نے اپنی اہلیہ کے بارے میں ٹویٹ کر کے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور مزید پولیس تفتیش کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ان کا حق ہے کہ وہ کینیڈین حکام سے اپنی اہلیہ کی موت کے بارے میں جامع تفتیش کا مطالبہ کریں اور تفتیش کے دوران اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں ماضی میں کینیڈا منتقل ہونے کے بعد بھی دھمکیاں ملتی رہتی تھیں۔ دوسری جانب کریمہ بلوچ کے بھائی سمیر محرب نے کینیڈین حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی بہن کی موت کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرائی جائیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ان کی بہن کو جو دھمکیاں مل رہی تھیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ کریمہ کے گھر والوں کا موقف ہے کہ وہ بالکل نارمل تھی اور ان کے گھر میں کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا جو انہیں خودکشی پر مجبور کر دیتا، لہٰذا خودکشی والی کہانی پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ کریمہ کے شوہر بتاتے ہیں کہ اس سال کرسمس کے لیے کریمہ نے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے لیے تحائف جمع کر رکھے تھے اور وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہی تھی۔ اپنی زندگی کو درپیش سنگین خطرات کے پیش نظر کریمہ 5 برس قبل کینیڈا منتقل ہو گئی تھی۔ کریمہ کی چھوٹی بہن ماہ گنج بتاتی ہیں کہ جس روز وہ لاپتہ ہوئی اس دن پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10:30 بجے ان کی کریمہ سے بات ہوئی تھی۔ وہ باہر جا رہی تھی، اس نے مجھے کہا کہ سونا نہیں، میں جلدی واپس آ کر تمہیں ویڈیو کال کرتی ہوں اور جو کرسمس گفٹ لیے ہیں ان سے سب کو سرپرائز دینا ہے۔ ماہ گنج کے مطابق کریمہ نے کہا کہ جلد تمہاری یونیورسٹی کھل جائے گی، جو بیگ اور شوز میں نے بھیجے ہیں وہ پہن کر اپنی تصویریں بھیجنا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان سے کوئی آ رہا ہو تو کچھ کتابیں جس میں آگ کا دریا بھی شامل تھی وہ مجھے بھجوا دینا۔ ماہ گنج کے مطابق کریمہ کے کئی خواب تھے اور وہ مثبت سوچ کی انسان اور ہر کسی کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ وہ ماموں کے بہت زیادہ قریب تھے اور جب ماموں کی مسخ شدہ لاش ملی تو اسی وقت اس کی ایک سہیلی نے افسوس کا میسج کیا تو کریمہ نے کہا کہ افسوس کس بات کا، یہ تو جدوجہد کا حصہ ہے اور تحریک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ ماہگن کہتی ہے کہ جب بھی وہ ماموں یا کسی اور ساتھی کے بچھڑنے کا دکھ بیان کرتی تو کریمہ کہتی کہ تحریکوں میں اس سے بھی برے حالات آتے ہیں، ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ماہگنج بتاتی ہیں کہ کریمہ کے لیے بہت رشتے آتے تھے مگر وہ انکار کر دیتی تھی کہ شادی کی وجہ سے ان کی سیاسی جدوجہد پر فرق پڑے گا۔ وہ ہر وقت اپنی جدوجہد میں مصروف تھی اور اس کا عشق بلوچستان سے تھا۔ ٹورنٹو یونیورسٹی میں استاد اور صحافی کرن نازش کی کریمہ سے سن 2014 میں کراچی میں ملاقات ہوئی تھی اور پھر دونوں میں دوستی ہو گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم مستقل رابطے میں رہتے تھے، ایک ہفتے سے امتحانات چل رہے تھے، وہ کسی قسم کے ذہنی دباؤ یا ڈپریشن میں مبتلا نہیں تھی، وہ ایک نڈر عورت تھی اور ذہنی طور پر واضح تھی، اس پر ایسا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر کریمہ بلوچ کی تصویر ان دنوں بہت مقبول ہے جس میں انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کی علامت پشتین کیپ پہن رکھی ہے۔ کرن نازش کے مطابق کریمہ کو یہ کیپ منظور پشتین نے تحفے میں دی تھی۔ وہ یہ کیپ پہن کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ منظور پشتین اور ان کی تحریک سے متاثر تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ ان کی تحریک بھی آزادی، اظہار رائے اور برابری کی تحریک ہے۔ دوسری طرف بلوچستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور پشتون تحفظ موومنٹ کے سینکڑوں کارکنان نے 24 دسمبر کے روز اسلام آباد میں ایک مظاہرہ کیا اور کریمہ بلوچ کی موت کو ریاستی اداروں کے ہاتھوں قتل قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تحقیقات کریں اور سچ سامنے لے کر آئیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔